اپنے بچے لے کے چھتوں پہ آ گئے کہ حضرت سلمان فارسی آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب آ رہا ہے۔ لوگ جوک در جوک گلیوں میں نکل آئے اور سلمان فارسی گئے تو ان کا انداز بڑا عجیب ہے۔ جب دیکھا نا رش ہو گیا ہے استقبال کرنے والوں کا، تو پگڑی اتار کے بغل میں لے لی، جوتے اتار کے بغل میں، ایک گھوڑا تھا ساتھ اور ایک ساتھ گدھا تھا، غلام کو گھوڑے پہ بٹھا لیا، خود گدھے پہ بیٹھ گئے۔ دیکھو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ گدھے پہ بیٹھے، جوتے اتار کے بغل میں، پگڑی بغل میں، اور گدھے کی دونوں جانب ٹانگیں نہیں کی، ایک جانب ٹانگیں کر لی۔ لوگوں نے سمجھا کوئی دیوانہ ہے۔ جب لوگوں کے بیچ گئے تو رستہ چھوڑ دیا۔ 4-5 کمروں کا گورنر ہاؤس تھا، اس جگہ جا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے لوگوں کو گا کے خبر کر دو، ایک تو تم نے زیادتی کی، میرے استقبال کو آئے، اگر میرے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا تو کیا بنتا، کیوں تم آئے میرے استقبال کو؟ دوسرا ان سے کہو تمہارا گورنر آ گیا ہے۔ جب لوگ واپس آئے، ملاقات ہوئی، تو حضرت سلمان فارسی نے جو مسلمانوں نے طرز حکومت دی ان کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ فرمانے لگے گورنر ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں بنائے ہیں تم نے کمرے؟ کیا ہوتا ہے گورنر ہاؤس؟ آج غریب کے گھر تو پنکھا چلنے کو لائٹ نہ ہو اور گورنر ہاؤس کے کمرے سینکڑوں کمروں پر مشتمل ہو، اور وہاں اعلیٰ قسم کا اے سی چل رہا ہو، اور کہا جائے ہم غریبوں کے نمائندے ہیں۔ یہ نمائندگی نہیں، اور کافر بھی یاد رکھے، یورپ بھی یاد رکھے، یہ ہمارے لیڈر نہیں۔ ہمارے لیڈر دیکھنے ہیں تو وہ سلمان فارسی ہیں، وہ سعد بن ابی وقاص ہیں، وہ فاروق اعظم ہیں، وہ عثمان غنی، علی المرتضی شیر خدا ہیں، وہ حضرت صدیق اکبر جیسے درویش ہیں۔ یہ کہا یہ گورنر ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ سیرت دیکھو، کردار کیا ہوتا ہے گورنر ہاؤس؟ کہا جناب گورنر کے بیٹھنے کی جگہ۔ فرمایا پھر یہ کمرے کسی غریب کو دے دو، تمہارا گورنر جہاں بیٹھا ہوگا وہی گورنر ہاؤس ہوگا، جہاں بیٹھا ہوگا وہی۔ گورنر صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ درخت کے نیچے، وہیں فیصلے ہو رہے ہیں۔ گورنر صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں، وہیں فیصلے ہو رہے ہیں۔ گورنر صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ سامنے ریت کے ٹیلے کے قریب گورنر صاحب بیٹھے ہیں، وہیں فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ ہے زندگی گورنر صاحب کی۔ اور گورنر صاحب کو 5000 دینار ماہانہ وظیفہ ملتا ہے، اور گورنر صاحب حضرت عمر کو خط لکھتے ہیں یہاں نہ بھیجا کریں، وہیں غریبوں میں بانٹ دیا کریں۔ آپ کیسے گزارا کریں گے؟ تو کہتے ہیں میں نے رات کے کچھ وقت رکھ لیے ہیں، میں ٹوپیاں بنا لیتا ہوں، سویرے بیچ لیتا ہوں۔ میرے محبوب کی تربیت، میرے رسول کے دیے ہوئے انداز، ٹوپیاں بنا کے سویرے بیچ لیتا ہوں۔ اے حضرت سلمان فارسی، آپ کے کردار کو ہمارا سلام۔ کیا انداز سکھائے ہیں آپ کو میرے رسول کریم نے۔ روزانہ ایک مہمان کو بلاتے تھے اپنے دسترخوان پہ، اور پتہ ہے مہمان کون ہوتا تھا؟ فرماتے تھے جو مدائن کا سب سے بڑا مریض ہے اور جسے کوڑ کا مرض ہے اسے اٹھا کے لاؤ، میں اپنے ساتھ کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ کوڑ کے مریضوں کو بٹھا کے۔ سنا کبھی آپ نے وہ گورنر جس نے اعلان کر دیا ہو کہ کوڑ کے مریض جتنے ہیں وہ رات میرے دسترخوان پہ آ کے روٹی کھائیں؟ کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ مریضوں سے تو ان کے اپنے بچے منہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں، مریضوں سے تو ان کے گھر والے تنگ آ جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے رسول پاک نے فرمایا مریض کا حوصلہ بڑھاؤ۔ گورنر صاحب، دوستو یہ یاد رکھنے والی سیرت ہے حضرت سلمان فارسی کی۔ کوڑ کے مریضوں کو روزانہ ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے گورنری کی، اور انداز کیا ہے؟ ایک دن کھڑے ہیں گلی میں، سبزی لے رہے ہیں، ایک بندہ نیا نیا آیا مدائن میں، اس نے آواز دی او غلام ادھر آ گئے، کہنے لگا یہ میرا سامان اٹھا فلاں گھر میں چھوڑ کے آ۔ گورنر صاحب کو ایم این اے صاحب جب ووٹ لینے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں تمہارا خادم ہوں، اور جب ملنے جاؤ تو کہتے ہیں اتنی جلدی آ گئے ہو۔ خادم ہوتا ہے نا، تو خادم کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے؟ اے سی والے کمرے میں بیٹھے، ملنے جائے تو کوئی گھر کوئی نہیں۔ خادم کا تو آپ نمبر نہیں ڈائریکٹ ملا سکتے، یہ آپ کے خادم کا حال ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پہ مہمان کا بوجھ رکھا ہوا اور جا رہے ہیں. جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں, ہمیں دے دیں. مہمان نے دیکھا کہ میں نے تو گورنر کے سر پہ بوجھ رکھ دیا ہے, یہ تو گورنر صاحب ہیں. قدموں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا غلطی ہو گئی. فرمانے لگے کوئی غلطی نہیں ہوئی, میں قوم کا خادم ہوں اور اب میں جہاں تو کہتا ہے وہاں پہنچا کے آؤں گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچا کے آئے. وہ شخص جتنے دن مدائن رہا, جن کا مہمان تھا انہیں بھول گیا اور سارا دن حضرت سلمان کی نوکری کرتا رہتا. دعوت ہوئی مدائن کے ارد گرد جتنے لوگ. اچھا یہ مدائن شہر پتہ کون سا ہے؟ یہ بغداد کے قریب ایک جگہ ہے. آج کل اس کا نام مدائن نہیں ہے, آج کل اس بستی کا نام ہے سلمان پاک. بستی سلمان پاک یہ نام ہے اس علاقے کا. اب اس کو مدائن نہیں کہتے, بستی سلمان پاک کہا جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی نے دعوت ہوئی, کچھ مشورہ کرنا تھا تو ارد گرد کے صوبوں کے سفیر, مشیر, گورنر, بڑے بڑے عہدیدار آ کے بیٹھے. دسترخوان بچھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا اگر کوئی لقمہ تمہارے ہاتھ سے دسترخوان پہ گر جائے اور تم اسے اٹھا کے کھا لو تو اللہ تمہاری بخشی فرما دے گا. زمین میں گر گیا, مٹی میں گر گیا, معاملہ اور ہے. دسترخوان پہ گرے, اٹھا کے کھا لو, اس کی برکت سے ہی اللہ تمہیں بخش دے گا. حضرت سلمان کے ہاتھ سے روٹی گر گئی دسترخوان پہ. ہم تو رنگ بدل لیتے ہیں نا, جس جگہ گئے وہیں کے ہو گئے, جس محفل میں گئے وہیں کے ہو گئے. نہ, ہم جس محفل میں بھی جائیں ہم نے غلام رسول ہی رہنا ہے, ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کرنی ہے. حضرت سلمان فارسی نے لقمہ اٹھایا, دسترخوان سے کھا لیا. آپ کا ایک غلام آپ کے کان میں کہنے لگا حضور ایسا نہ کریں, یہ سفیر کیا کہیں گے, یہ مشیر کیا کہیں گے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, ایک لقمہ گر گیا تو اٹھا کے کھا لیا. کان میں کہا. حضرت سلمان فارسی اس جلال میں بولے کہ آپ کے دست مبارک کانپنے لگا. فرمایا کیا کہتے ہو مجھے کہ میں ان سفیروں کی طرف دیکھوں, میں ان دنیا داروں کی طرف دیکھوں, ان کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ کی سنت چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا مجھے عزت کسی وڈیرے نے, کسی وزیر نے, کسی مشیر نے نہیں دی. فرمایا مجھے جتنی بھی عزت عطا فرمائی ہے محمد عربی نے عطا فرمائی ہے صلی اللہ تعالی وسلم. فرمایا میں کسی کی طرف دیکھ کے اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ سکتا؟ ہمارا عجیب انداز ہے. مسجد میں اور دعوت میں